السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور آج اللہ کی مہربانی سے آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 141 سے لے کر 145 تک پہلے میں اس کی تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا احل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغ جو ٹہنیوں پر چڑھائے گئے اور بغیر ٹہنیوں کے چڑھنے والے، والنخل والزرع، اور کھجور اور کھیتی، مختلفا اکلہ، اس کے پھل مختلف ہیں کھانے کے اعتبار سے، والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، متشابہا، ایک دوسرے سے متشابہ، وغیر متشابہ، اور ایک دوسرے سے جدا جدا۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، آپ کھائیں ان کے پھلوں سے جب پھل آئے، وآتوا حقہ، اور اس کا حق ادا کریں، یوم حصادہ، جب پھلوں کو کاٹیں، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کریں، بے جا خرچ نہ کریں، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ومن الانعام حمولة وفرشا، اور چپاؤں میں سے، مویشیوں میں سے بعض ہیں بوجھ اٹھانے والے، وفرشا، اور بعض ہیں جو زمین پر بچھے ہوئے ہیں، بوجھ اٹھانے والے جس طرح اونٹ ہے بوجھ اٹھاتا ہے، اور زمین پر بچھے ہوئے جس طرح بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ چھوٹے جانور ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کہا کھاؤ جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ لگو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔ 8 ازواج، 8 جوڑے، من الضأن 2، بھیڑ سے 2، ومن المعز 2، بکری سے 2۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا یعنی یہ دونوں یعنی مذکر نر اور مادہ حرام ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا 2 مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ مشتمل ہے۔ نبئونی بعلم، اس بات کی مجھے خبر دو، اس کے متعلق تم مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل 2 ومن البقر 2، اونٹوں میں سے 2 نرمادہ اور گائے میں سے 2 نرمادہ۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ کہیں کیا 2 مذکر یا 2 مؤنث ان میں سے کوئی حرام ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں
مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جس وقت اللہ نے تم کو یہ بات بتائی، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے کون آدمی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالم لوگوں کو۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، آپ کہتے ہیں میری طرف جو وحی کی اس میں تو کوئی چیز ان میں سے حرام نہیں ہے، علی طاعم یطعمہ، کہ جو کھانے میں جو کھانے والا اس کو کھائے، الا ان یکون میتۃ، مگر حرام ہے جو مجھے وحی کی اللہ نے ان میں سے کیا ہے، مردار ہے، او دم مسفوحا، بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فإنہ رجس، یہ ناپاک ہے، پلید ہے، اور فسقن، یا نجائز ہے، احل لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر ذبح کیا جائے، فمن اضطر، جو آدمی مجبور ہو، غیر باغن، نہ وہ نافرمانی کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ عادی بننے والا ہو، اس کے لیے جان بچانے کے لیے کچھ کھا سکتا ہے، فإن ربک غفور الرحیم، بے شک تیرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو یہود تھے، اہل کتاب تھے، اپنی طرف سے جس کو چاہتے حرام کرتے، جس کو چاہتے حلال کرتے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، اپنے نبی کو، کہ آپ بتائیں ان چیزوں کو میری شریعت میں جو مجھے اللہ نے بتایا ان میں کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی چیز کو حرام کرنا، حلال کرنا، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی مرضی ہے۔ جس کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کہا ہے وہ حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ تو شریعت کے مطابق ہمیں چلنی چاہیے، اپنی مرضی دین کے اندر نہیں چل سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔